چلو آزماتے ہیں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فائزہ افتخار نے۔ شکل و صورت تو اللہ کی دین ہے، اور وادیہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں اللہ کی ناشکری کرتی ہو تم؟ اپنی اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے، کسی کو اپنی اولاد کا عیب نظر نہیں آتا۔ لوگ کالے پیلے ٹیڑے میڑے بچے کو بھی سینے سے لگا کے پالتے ہیں، تم پتہ نہیں کیسے پتھر کلیجے والی ماں ہو، اولاد سے محبت بھی صورت دیکھ کے کرتی ہو۔ میری مامتا کے بارے میں ایک بھی لفظ مت کہیں آپ کیا جانے ماں کا دل، اس سے محبت ہے تو تڑپ رہی ہوں۔ آپ کی طرح بے فکر نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ میری اولاد ہے اور مجھے پیاری ہے، مگر میں ساری عمر اسے سینے سے لگا کے تو نہیں رکھ سکتی نا۔ اسے اگلے گھر بھی بھیجنا ہے، اور اگلے یا تو شکل دیکھ کے لڑکیاں بیاہ لے جاتے ہیں یا مال پیسہ دیکھ کے۔ کروڑ پتیوں کی اندھیاں کانیاں بھی شہزادوں سے بیائی جاتی ہیں، اور ہماری شہزادی جیسی نادیہ کو کیا ملا؟ ہاں بھائی، پیسہ سارے عیب ڈھک لیتا ہے۔ ان کی الگ ہی منطق تھی، الگ ہی نظریات، الگ ہی معیار، جن سے وہ 1 انچ برابر ہٹنے کی روادار نہیں تھیں، اور ان کی انہی باتوں کی وجہ سے وادیہ اپنی شخصیت اور اپنا اعتماد کھوتی چلی گئی۔ گھر کے لوگوں سے ہی وہ اتنا کتراتی تھی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اجنبی لوگوں کے درمیان اس کی سرامسیگی اور حواس باختگی کتنے عروج پہ ہوگی۔ اسی لیے امی ابو کے حج پہ جانے کی خبر اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ وہ کسی اور جگہ رہنے نہیں جانا چاہتی تھی، نہ ماموں کے ہاں نہ پھپھو کے گھر، مگر ہمیشہ کی طرح اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اپنے احساسات دل میں دبائے وہ فق چہرے کے ساتھ پورے گھر میں بولائی پھر رہی تھی۔ پھپھو ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ 1 سال ہو رہا تھا ان کو مستقل پاکستان شفٹ ہوئے، اور یہ ان کا دوسرا چکر تھا ہمارے گھر میں۔ حالانکہ گجرات لاہور سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں۔ امی اسے ان کی اکڑ اور دولت کا غرور گردانتی تھیں، جبکہ ابو کے خیال میں ہمارا ان کے ساتھ رویہ ہی اتنا والہانہ اور گرم جوش نہیں تھا کہ وہ بار بار آتی۔ بھئی اب 15 سال بعد نظر آنے والی پھپھو سے ہم نے تکلف رکھ کے ہی ملنا تھا۔ گھلتے ملتے رہنے سے ہی لگاؤ اور بے تکلفی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم لوگ ان کے ہاں گئے تھے، ان کے نئے گھر کی خوشی میں ہونے والی تقریب میں، تو ان کا رویہ کون سا قابل تعریف تھا۔ 2 دن تک ہم لوگ وہاں رہے، اور 2 دن تک امی بیچاری کڑتی ہی رہیں، ہمیں تو منہ تک نہیں لگا رہی، انہی غیر لوگوں کے آگے پیچھے پھرتی رہیں ساری تقریب میں، جو اس کے جیسے امیر کبیر ہیں۔ کیا تھا جو نادیہ اور اس کے شوہر کو بلا لیتی؟ یہ ساتھ ہی تو فیصلہ بات ہے۔ اس کی شادی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اب اس کے بھائی کی بیٹی نہیں رہی۔ پھر تم دونوں کو بلانے کا بھی کیا مطلب تھا؟ خالی خولی بھائی کو بلا لیتی، وہ بھاگا چلا آتا۔ جب ارسا گھر آئی تھی تب تمہارے ابو کا بس نہ چل رہا تھا کہ تم بہنوں کو اس کے آگے لائن بنا کر کھڑا کر دیں، سیوا اور چاکری کے لیے 1 منٹ بھی پیر نہ ٹکانے دے رہے تھے ہم ماں بیٹیوں کے، کہ کہیں خاطر میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور اب یہاں دیکھ لو، اس کی وہ بیٹی، وہ الوینا، صاحبزادی کے مزاج ہی ٹھکانے پر نہیں۔ گھڑی بھر کے لیے سلام کرنے کو آئی، اور پھر کل سے دوبارہ شکل نہیں دیکھی۔ ابھی تو اللہ نے صورت نہیں دی، اگر تھوڑی صورت دے دیتا تو نخرہ آسمان سے بات کر رہا ہوتا۔ ان کے سب اعتراضات میرے دل کو لگے تھے۔ الوینا کے معاملے میں میں نے ذرا رعایت سے نظر ڈالی۔ میں اس کا پرابلم سمجھ گئی تھی۔ وہ صرف ہم سے نہیں کترا رہی تھی، بلکہ وہ بیچاری کسی کا سامنا بھی کرنے سے اجتناب برتتی تھی۔ ہماری ودیہ اس سے لاکھ درجے اچھی تھی، صرف ذرا رنگ کم ہونے اور نظر کا چشمہ لگ جانے سے ہی اس کی ساری شخصیت ڈاواڈول ہو گئی تھی۔ تو الوینا بیچاری کا کیا حال ہوگا؟ وہ نادیہ کی ہم عمر تھی، 2-3 سال کا فرق ہوگا۔ بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے اس کی بائیں ٹانگ میں فرق ہو گیا، چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ ہو گئی تھی۔ یہ ان لوگوں کے دبئی جانے سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد اسے برس کا مرض ہو گیا۔
اگرچہ پھوپھا کی دولت اور بہتر سے بہترین علاج نے اس مرض کو روک دیا، لیکن جاتے جاتے بھی یہ بیماری اس کے ہاتھوں، گردن کے کچھ حصوں اور پپوٹوں، اوپر والے ہونٹوں اور دائیں رخسار پر کان کے نزدیک کچھ سفید نشانات چھوڑ گئی تھی۔ ایسے میں اگر وہ کمرہ بند کر کے بیٹھتی تھی تو کرے بھی کیا بیچاری؟ بھگتنے کے لیے مجھے ایک ہی بیچاری بہت تھی، یعنی ودیعہ۔ کسی اور بیچاری سے ہمدردی جتانے یا دوستی بڑھانے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے سارے راستے منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ پھپھو کے گھر گزارے جانے والے 2 ہفتوں کی متوقع بوریت میرا موڈ آف کر رہی تھی۔ کچھ امی ابو کے جانے کی اداسی بھی تھی، کچھ یہ بھی تھا کہ ایئرپورٹ پر ماموں جان اور ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی۔ کتنا اصرار کیا سب نے ساتھ چلنے کے لیے۔ میں نے کتنی ہی بار سب سے چوری چوری نظروں سے ابو کی جانب دیکھا، مگر وہ انجان بنے رہے۔ شہیر بھی آیا ہوا تھا اور پھپھو وہ اکیلی ہی تھیں۔ نہ پھپھا جان ساتھ تھے اور نہ ہی ان کا اکلوتا لخت جگر حسن عرف سنی۔ لو بھائی، ہادیہ تو ابھی سے بڑی لوگ ہو گئیں۔ امتیاز بھائی نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اچھا خاصا نعرہ بلند کیا۔ ابھی سے مغرور لوگوں جیسی گردن اکڑا لی ہے بھائی، آخر بڑے لوگوں کے بڑے بنگلے کی مہمان ہونے جا رہی ہے، اب ہم جیسوں سے کس لیے کلام کیا جائے گا؟ میرے آف موڈ کو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق مفہوم پہنایا۔ تب مجھے امی کا دیا ان کو لقب یاد آیا، چھچورا، مگر زیر لب بڑبڑانے میں بھی ادب مانے تھا۔ ارسا پھپھو کو میں نے مسلسل ان کی بے سروپا باتوں پر مسکراتے دیکھا۔ مجھے تو یہ مسکراہٹ طنزیہ محسوس ہوئی، البتہ امتیاز بھائی اسے اپنی قدردانی اور عزت سمجھ کر مزید پھیل گئے۔ ان کی بونگیاں اور بھی رواں ہو گئیں۔ ایئرپورٹ پر مجھ سمیت امی ابو بھی شرمندگی محسوس کرتے رہے۔ نادیہ بھی چپ چپ سی تھی۔ امتیاز بہت بھلی طبیعت کا بچہ ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بے حد سنجیدگی سے انہوں نے یہ فقرہ مجھے ہی مخاطب کر کے کہا تھا۔ میں کسی قسم کے طنز کا شائبہ ان کے چہرے پر تلاش کرنے میں ناکام ہو کر باہر رواں ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ ایئرپورٹ سے ان کا گھر کا فاصلہ اچھا خاصا لمبا تھا۔ رحیم بھائی نہ جانے کیوں اتنے متفکر لگا کرتے تھے، اکثر خطوط اور فون پر ذکر کرتے تھے اپنی جلد بازی کا کہ نادیہ کے معاملے میں انہوں نے دانش مندی سے کام نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے گھر کے فنکشن پر بھی انہوں نے امتیاز اور نادیہ کو انوائٹ کرنے سے منع کر دیا تھا، حالانکہ مجھے یہ بات بری بھی لگی۔ بہرحال ان کا حکم تھا، بقول ان کے کہ وہ اچھی گیدرنگز میں آنے کے قابل نہیں اور بلا وجہ مذاق کا نشانہ بنے گا، مگر میں تو امتیاز سے مل کر بہت مطمئن ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے پیٹ میں کچھ گدگد ہونے لگی۔ یہ راز میں امی کے ساتھ شیئر کرنے کو بےتاب تھی کہ نادیہ کو انوائٹ نہ کرنے کے پیچھے ابو کا ہاتھ تھا۔ اس سے اچھا داماد رحیم بھائی کو کہاں مل سکتا تھا؟ اچھا کاروبار ہے، اچھا خاندان ہے، پیسہ، جائیداد، نام، سب کچھ ہے۔ نادیہ سے محبت کرتا ہے، ساس سسر کی عزت کرتا ہے، شریف انسان ہے، بھلا کس چیز کی کمی باقی رہ جاتی ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ سادہ مزاج اور ہسمکھ۔ پھپھو کا گھر آ چکا تھا، ویسے اسے گھر کہنا زیادتی تھا۔ لفظ گھر کے ساتھ ایک خوبصورت ہنستے بھستے آشیانے کا تصور ذہن میں آتا ہے، بلکہ یہ کئی کنال پر پھیلا بنگلہ جس میں درجن بھر سجے سجائے کمرے بے آباد پڑے تھے، صرف 4 مکین اور وہ بھی اتنے روکھے پھیکے بد مزاج۔ کیا خاک رونق ہوگی یہاں؟ میں نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنا غصہ ظاہر کرنا چاہا۔ الوینا آ گئی ہوگی، آج اسے بہت ضروری کام سے یونیورسٹی جانا تھا، ورنہ وہ ایئرپورٹ تک ضرور آتی۔ ان کی اس بات کو میں ذرا خاطر میں نہ لائی۔ یہ وہی الوینا تھی جو پھپھو کے ساتھ ہم سے ملنے گجرات نہیں آئی تھی۔ یہ وہی الوینا تھی جو 2 دن تک ہمارے سامنے نہیں آئی تھی جب ہم پچھلی بار لاہور آئے تھے۔ سنی بھی لگتا ہے ابھی تک سو رہا ہے۔
ایک بڑے سے لیونگ روم میں بٹھانے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا، وہ کل رات کی فلائٹ سے UK سے آیا ہے، ابھی اس کے جاگنے، سونے، کھانے پینے کے سب اوقات ڈسٹرب ہیں۔ میں ابھی بھی خاموش رہی۔ مجھے بھلا سنی شنی کے اوقات میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کیا پریشان ہو ہادیہ؟ بالآخر پھپھو کو میری جانب متوجہ ہونا ہی پڑا، اور یہی میں چاہتی تھی کہ ان پر ظاہر کر دوں کہ یہاں میں اپنی خوشی سے نہیں آئی۔ امی کی تاکید بھی یہی تھی کہ وہاں جاتے ہی پھیل مت جانا، کہیں تمہاری پھپھو سمجھے لڑکیاں بنگلے میں رہنے کو ترس رہی ہیں۔ رحیم بھائی اور بھابھی بڑے مبارک فرض کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں۔ قسمت والوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بس تم ان کی خیریت کی دعا کرو اور اداس بالکل نہ ہونا، اور نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے، یہاں تمہیں اتنا ہی پیار اور توجہ ملے گی جتنی تمہیں اپنے گھر ملا کرتی تھی۔ انہوں نے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی، جو میرے لیے ناکافی تھا۔ اب وہ گردن گھما گھما کر ارد گرد کے جائزے لیتی، ودیہ کو اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔ اور یہ میرا معصوم بچہ، میری ننھی سی چڑیا، وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اور میں حیرانی سے لاڈ کا یہ مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنے کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اسے تو میں اپنے ساتھ لائی ہی اسی لیے ہوں کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور کلیجے کو سکون پہنچا سکوں۔ بھائی ہادیہ، تم برا مت ماننا۔ مجھے کیا برا ماننا تھا، البتہ ہادیہ کی پریشان آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ اس نے یہ والہانہ انداز کب دیکھے تھے؟ دراصل اسے دیکھ دیکھ کر میں اپنی امی جی کو یاد کرتی ہوں۔ رحیم بھائی نے تمہیں بتایا تو ہوگا کہ ودیہ ہو بہو اپنی دادی لگتی ہے، وہی رنگ و روپ، وہی نین نقش، وہی قد پت۔ اس عمر میں وہ بالکل ایسی ہی لگتی ہوں گی۔ اسے دیکھتی ہوں تو امی جی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی نم ہوتی آنکھوں کو ٹیشو سے نزاکت سے چھونے لگی، اور میں یوں سر ہلانے لگی جیسے سب سمجھ گئی۔ اور میں واقعی سمجھ گئی تھی کہ ودیہ سے پیار کرنے کے باوجود امی کو اس کے رنگ و روپ اور نین نقش اور قدبت پر اتنے اعتراضات کیوں تھے۔ تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہوگا؟ فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ یہ ناشتے کا کون سا وقت ہے؟ ودیہ نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ دن کے 12:15 بج رہے تھے۔ ہاں، یہاں تو یہی سب برداشت کرنا ہوگا۔ 12 بجے ناشتہ، شام کے 4 بجے لنچ، اور رات کا کھانا غالباً 2-2:30 بجے ملے گا۔ تمہاری آنکھیں تو رات کے 9 بجے بند ہونے لگتی ہیں، تمہارا کیا بنے گا؟ اور مجھے صبح آنکھ کھلتے ہی کچھ کھانے کو نہ ملے تو کہیں کے قدم کہیں پڑتے ہیں۔ پتہ نہیں ابو نے کیا سوچ کر ہمیں یا لا پھینکا ہے۔ ابھی ہم ماموں کے گھر بیٹھے ہوتے، شمائلہ سدرا ہمارے گرد جمع ہوئی ہوتی، ممانی پراٹھے تل رہی ہوتی، ماموں زور زور سے شور مچا کر انہیں ہمارے بارے میں ہدایتیں دے رہے ہوتے کہ ہمارا خیال کیسے رکھنا چاہیے، کیا پکنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور شہیر وہ بازار سے حلوہ پوری اور قیمے کے قتلے لا رہا ہوتا۔ مزے مزے کی گپے لگاتے ہوئے ہم کچن میں پیڑھیوں پر بیٹھے ناشتہ کرتے، پھر شمائلہ کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر کینو کھاتے، اپنے اپنے کالج کے قصے سناتے۔ کتنا مزہ آتا۔ یہاں دیکھو، پھپھو غائب، ان کی اولاد وغیرہ وغیرہ موجود۔ اتنی بڑی ٹیبل پہ ہم 2 بیٹھ کر سوکھے ٹوسٹ چبائیں گے۔ میں نے ایسا نقشہ کھینچا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے شمائلہ سدرا سے گپ لگانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ باقی سب کی طرح اس کی ان سے بھی کوئی دوستی یا بے تکلفی نہیں تھی۔ آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو سوکھے توس کے خیال سے بھر گئے تھے۔ ملازمہ کے بلانے پر ہم اس کے پیچھے پیچھے کچن تک گئے۔ بڑا سا اٹالین طرز میں سجا کچن تو نظروں ہی نظروں میں بھوک اتار دے۔ وائٹ گرے اور سلور کلر کے کمبینیشن سے یہ کچن عقبی لان کے سامنے والی کھڑکی کے سامنے ایک گلاس ٹاپ والی بریک فاسٹ ٹیبل بھی رکھی تھی، جس کے اطراف میں 6 اسٹائلش سے اونچے سلور کلر کے اسٹول رکھے تھے، اور ٹیبل انواع اقسام کی چیزوں سے بھری تھی۔
आमलेट, फ्राई अंडे, सिके हुए टोस्ट, सादा ब्रेड, पराठे, आलू कीमे का सालन, इसके अलावा पनीर, मक्खन, शहद, जैम और सैंडविच स्प्रेड की बोतलें और डब्बे सजे थे। मैं और तुम्हारे फूफा तो सुबह नाश्ता करने के आदी हैं। वो चाय के साथ बिस्किट या कभी कभार उबला हुआ अंडा ले लेते हैं, और मैं बचपन से नाश्ते में रात का सालन और पराठा लेने की आदी हूँ, बिल्कुल अब्बू की तरह। मैं बेसाख्ता कह उठी, हाँ, खाने के मामले में हम दोनों बहन भाइयों की आदत एक जैसी है। तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं था कि क्या पसंद करती हो। पूछने का फ़ायदा कोई ना होता, क्योंकि जब से तुम लोग आई हो तकल्लुफ़ बरत रही हो, इसलिए मैंने 2-3 तरह का नाश्ता मंगवा रखा है। मगर मैं बाज़ारी चीज़ों को टेबल पर सजाने से इज्तनाब करती हूँ, अलवीना की फरमाइश के बावजूद। उसे अला बला खाने का शौक़ है। लो, सनी भी आ गया। आजकल इसके नाश्ते का यही वक्त है। मैंने पराठा अपनी प्लेट में डालते हुए नज़र उठाकर देखा। वो जागा हुआ तो कहीं से नहीं लग रहा था। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई अधखुली आंखें, मुसलसल जमाइयाँ लेता बड़ा सा मुंह, ढीली सुस्त चाल, घिसी हुई बदरंग जीन्स पे मसली हुई टी शर्ट, सुस्त सूरत। मैंने उसे लक़ब बख्शा। उसने हमारा तारुफ इसी नींद के आलम में सुना और इसी नीम गुनूदगी में जमाइयाँ रोककर एक मुस्कुराहट हम पर उछालने की भरपूर कोशिश करते हुए खुश अखलाकी दिखाना चाहिए। नाश्ते के बाद अभी चाय चल रही थी कि अलवीना की भी आमद हुई। आई एम सो सॉरी स्वीट कज़न्स, मैं तुम्हें वेलकम कहने के लिए घर पर मौजूद नहीं थी। उसके आने पर मैंने उठना गवारा नहीं किया था और वहीं पर बैठे बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए उसके बाआवाज़ बुलंद सलाम का जवाब सर हिलाकर दिया था, मगर अगले ही लम्हे वो मेरे गले लगी झूल रही थी। मम्मी, आपने मामू और मुमानी से मेरा एक्सक्यूज़ किया। मुझे अगर आज ये नोट्स सबमिट ना करवाने होते तो मैं कभी भी ना जाती। एनीवे, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एक्चुअली अगर तुम लोग ना आते तो मेरा गुजरात आकर तुम लोगों के साथ रहने का प्रोग्राम था। अब कहीं जाकर तो फारिग हुई हूँ। जब से आए हैं बस मसरूफियत ही मसरूफियत, ये पेपर्स वो पेपर्स, फ़लाँ टेस्ट फ़लाँ एग्ज़ाम्स। जब तुम लोग फंक्शन पर आए थे तब भी मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम चल रहे थे, गपशप ही ना हो सकी। यार, दरअसल मुझे एग्ज़ाम्स फोबिया है। कितनी भी अच्छी यारी हो, एग्ज़ाम्स के दौरान ईजी रह ही नहीं सकती। वो अपने कप में चाय उंडेलती तेज़ तेज़ कह रही थी और मैं हैरत से उसके हाथों और ज़बान की रफ्तार नाप रही थी। ये हमारी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी, लेकिन उसके अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था। वो बरसों की बेतकल्लुफ़ी लिए हुई थी। हैरानी तो मुझे उसके हर अंदाज पर हो रही थी। मैंने उसके बारे में यूं अंदाजे लगाए थे, वो सरासर गलत साबित हुए थे। मेरा ख्याल था कि वो बहुत दुबकी हुई, सहमी हुई सी लड़की होगी, बिल्कुल वदिया की तरह। एक तो बेचारी की टांग में नुक्स, दूसरा चेहरे पर बर्स के दाग। होगी कोई एहसास कमतरी की मारी सड़ियल सी आदम बेजार शख्सियत। कहानियों में यही पढ़ते आए हैं, फिल्मों और ड्रामों में यही देखते आए हैं कि ज़रा जो किसी लड़की में थोड़ी कमी हो, वो वैसे ही कोनों खुदरों में छुपकर आंसू बहाती रहती है, लोगों से कतराती रहती है। खुद हमारे अपने घर में वदिया की मिसाल सामने थी। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।